الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب زکوٰۃ میں افسوس یہ ہے کہ دنیا میں غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے کہتے کہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جبکہ جتنی زکوٰۃ کی پابندی ہم لوگ کرتے ہیں اتنی کوئی اور پابندی نہیں کرتا۔ ہماری فقہ کے مطابق 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں پر بیٹا؟ 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ان 9 میں سے ہم جو ہے 5 پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی 4 رہتی ہیں جو آج 1-2 پڑھیں گے، سب تو شاید نہیں پڑھ سکیں یا سب کے نام پڑھ لیں گے، باقی پوری تفصیل آج ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ 5 جو ہم پڑھ چکے وہ کون سے تھے؟ انعام ثلاثہ، یعنی 3 جانور، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں وہ 3 جانور نہیں ہے، حقیقت میں تو 5 جانور ہیں، لیکن ان میں سے 2 ایسے ہیں جس کو ہم 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے 3 ہو جائیں گے، ٹھیک؟ 1 ابل، بیٹا ابل یہ اونٹ کی جنس کو کہتے ہیں جو نر اور مادہ دونوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو نر مادہ اونٹ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور دوسری جو ہے کیا، بقر، گائے، بیل، ٹھیک ہے؟ البتہ بقر کا لفظ کچھ علماء کے نزدیک بھینس کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھینس اور بقر کو الگ ذکر نہیں کیا، ٹھیک؟ اور تیسرا جانور جس میں زکوٰۃ واجب ہے اس کو غنم کہیں گے تو بھیڑ کی معنی میں ریڈر، ٹھیک؟ لیکن اس میں شات بھی شامل ہے، بکری، اور اگر شات کہیں گے تو اس میں غنم بھی شامل ہے۔ تو نتیجے میں یہ 3 جانور تھے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، البتہ اس کی شرائط تھے جو پڑھ چکے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہے سونا، 5ویں چیز جو ہے کیا، وہ چاندی۔ سونے اور چاندی کو نقدان بھی کہتے ہیں، نقدان یعنی 2 پیسے۔ پرانے زمانے میں پیسے جو تھے وہ کاغذ کے یا پیتل کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ تو سونے کے پیسے کو جو ہے کیا وہ دینار کہا جاتا تھا، اور چاندی کے پیسوں کو جو ہے کیا وہ درہم کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی شرائط کے مطابق زکوٰۃ واجب ہوگی، شرائط نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ خوب، تو 3 جانور اور 2 نقد، یہ 5 ہو گئے۔ باقی غلات اربع، وہ 4 فصلیں یا یوں کہیں وہ 4 چیزیں جو زمین سے پیدائش میں اور فصل اور زراعت کی صورت میں ملتی ہیں۔ گندم 6ٹھی چیز، جو 7ویں چیز، کشمش 8ویں چیز، اور کھجور 9ویں چیز، ٹھیک ہے؟ ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے زکوٰۃ واجب ہونے کے کم از کم 2 شرطیں۔ کتنی شرطیں بیٹا؟ 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ یہ اس بندے کی ملکیت ہو یا زراعت کے ذریعے، یعنی اس نے خود کاشت کیے ہیں اور وہ ان کا مالک ہے، یا اس نے خود یہ چیز جو ہے کیا ہے وہ کشت نہیں کی، کشت تو کسی اور نے کی ہے، لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے اس نے وہ خرید لی ہے، اب وہ اس کا مالک زراعت کے ذریعے نہیں ہوا، خریداری کے ذریعے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھی کیا ہے اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، ایک چیز یہ۔ دوسری، ان چیزوں پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ جو پر، کشمش پر کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جو اور گندم پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب یہ ابھی زمین میں کھڑی فصل ہیں لیکن ان کا دانہ بن چکا ہے، جس کو ہم سندھی میں کیا بولتے ہیں، نسری ویا سنگ میں دانو تھی ویا، کہ دانہ بن چکا ہو تو گندم اور جو پر لے کے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر خریدار نے دانہ بننے سے پہلے خرید کی ہے تو خریدار پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر ان کا دانہ جو ہے کیا ہے زمین میں ہو چکا تھا اس کے بعد خرید کی ہے تو یہ پھر بیچنے والے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، خریدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔
किशमिश पर कब, तो हर फ्रूट का अपना नाम होता है। मसलन आम के लिए हम बोलते हैं अम्बबूर झलियो है, ऐसे, ठीक है। और खजूर के लिए हम कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो बहरहाल खजूर में पहले एक मछली टाइप की चीज खजूर के दरख्त से निकलती है, फिर वो चीज फटती है तो उससे एक सफेद किस्म के छोटे छोटे से फूल जाहिर होते हैं। उसके बाद फिर उनमें सब्ज दाना होता है, ठीक है। सब्ज दाना भी काफी बड़ी साइज का हो जाता है, फिर वो कलर चेंज करता है, या सुर्ख हो जाता है या पीला। तो खजूर पर उस वक्त ज़कात वाजिब होती है जब उसके फ्रूट का कलर चेंज होने लगे। अब अगर खरीदार ने कलर के चेंज होने से पहले खरीदी है तो इसकी ज़कात खरीदार पर वाजिब होगी। लेकिन अगर खजूर का फ्रूट वहीं पर रंग चेंज कर चुका था, उसके बाद खरीद की है, तो खरीदार पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि बेचने वाले पर ज़कात वाजिब होगी, ठीक। बाकी रही बात अंगूर की, तो अंगूर के भी खुशे होते हैं। जैसे ही अंगूर का फ्रूट ज़ाहिर हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर आपने खाली अंगूर के दरख्त तो नहीं कहेंगे, सिंधी में तो वल बोलते हैं, अब उर्दू में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, खाली वो खरीद किया, अभी उसमें कोई फ्रूट का नाम निशान मौजूद नहीं है। चाहे आपने जमीन खरीद की, उसके बेतबा ये उसके फ्रूट के दरख्त भी आपके पास आ गए, या आपने सिर्फ दरख्त खरीद किए हैं, तो इसमें खरीदार पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर अंगूर के दाने हो चुके हैं, उसके बाद आपने खरीदी है, तो बेचने वाले पर ज़कात होगी, खरीदार पर ज़कात नहीं। बात वाज़ेह हो गई हो। बस ज़राअत पर उस सूरत में ज़कात वाजिब होती है, ठीक है, जब वो उनका दाना हो चुका हो, खजूर में जो क्या उसका रंग तब्दील हो चुका हो। अच्छा, फिर एक शर्त ये है कि ये ज़राअत अपने मखसूस निसाब तक, यानी इसका एक मखसूस वजन है, इसकी एक मखसूस पैमाइश है, वहां तक पहुंचेगी तो ज़कात वाजिब है, अगर उससे कम होगी तो ज़कात वाजिब नहीं। जैसे ऊंट के 5 निसाब थे, भाई अगर पहला निसाब ये था कि 5 ऊंट होंगे तो ज़कात वाजिब होगी, अगर 4 है तो वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर गंदम के तकरीबन 21 मन, फिर 2 किलो नीचे ऊपर है, अगर आपकी उस जमीन से गंदम 21 मन तक पहुंचती है तो आप पर ज़कात वाजिब होगी, लेकिन अगर उससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरीके से अंगूर और खजूर के भी निसाब है, जो इंशाल्लाह किताब में पढ़ लेंगे। बात वाजिब होगी। उसके बाद फिर एक और चीज भी फरमाते हैं कि ज़कात कितनी होगी। भाई गाय का तो आपने बता दिया कि 30 गाय पे इतना है, 40 गाय पे इतना है। ऊंट का भी आपने बता दिया। फरमाते हैं ये जो ज़राअत की चीजें होती हैं, इनकी ज़कात जो इनको पानी मिलता है उसके लिहाज से वाजिब होती है। अगर आपकी ज़राअत को नहर के जरिए पानी मिला है, ठीक है, या बारिश के जरिए पानी मिला है, या वो जमीन ऐसी है कि जिसमें आप ज़राअत करते तो जमीन के सैलाब की वजह से वो आपकी फसल तैयार होती है, आपको उसको पानी देने की जरूरत नहीं होती, तो उसकी ज़कात उशर है। बेटा क्या है? उशर। उशर किसे कहते हैं? 10वां हिस्सा। उशर किसे कहते हैं? 10वां हिस्सा। फर्ज करें अगर 50 मन आपको जमीन की ज़राअत से हिस्सा मिला है, तो 50 मन का 10वां हिस्सा कितना होगा? आप बताएं। 5 होगा, ठीक है। तो 5 मन ज़कात देनी होगी, ठीक। अगर उस ज़राअत को आपने पानी ट्यूबवेल के जरिए दिया है, या पुराने जमाने में हम सिंधी में कहते थे नार, वो ऐसे था कि कुआं वगैरह खोदते थे, उसमें पानी जमा होता था, फिर उसमें डोल बंधे हुए होते थे, डोल के जरिए आपने उसको पानी दिया है, तो इस सूरत में उश्र का आधा हिस्सा, यानी 50 मन का 10वां हिस्सा कितना है बेटा? 5 मन। 5 मन का आधा हिस्सा कितना होगा?
ढाई, ठीक है, 2.5 मन। अब ये 2.5 मन 50 मन का कितना हिस्सा हो जाएगा? 10वां होगा या 15वां होगा? 50 का 10वां हिस्सा कितना है? 5 का आधा, फिर 50 का कितना हिस्सा हो जाएगा? कौन बताएगा? भाई मेरे कल आप कैसे फतवा लोगों को लिख कर देंगे? मीरास के मसले भी आते हैं, ज़कात के मसले। 20वां हिस्सा होगा। कितना हिस्सा होगा? 20वां हिस्सा। जब 5 मन 10वां हिस्सा है तो 5 का आधा 20वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। फिर 2.5 मन का अगर आधा करेंगे 1.25 मन, तो 1.25 मन कितना हो जाएगा? 40वां हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप कम से कम समझ कर आएंगे, ठीक है। और ये है कि ये मौलवियत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। किसी दुकानदार को भी बुलाएं, ठीक है, आप उससे कहें कि 50 का हमें जो क्या है वो हिस्सा करके बताओ। अब ये देखें, ये मैं आपको मोबाइल के जरिए भी समझाता हूँ ताकि आपको जो क्या वो आसानी हो। ये मैंने क्या लिखा है? 50। 50 को तकसीम करते हैं किसमें? 40 में। 40 में तकसीम किया तो अब कितना बचा? 1.25 मन, ठीक। फिर हम जो है क्या है जनाब, 50 को तकसीम करते हैं 20 में, ठीक है। यानी 50 को अगर 20 बंदों में तकसीम करेंगे तो नतीजा कितना होगा? 5.6। ये इन्होंने 5.6 लिखा, बराबर 2.5 के करीब हो गया। फिर अगर आप जो है क्या है जनाब, ऊपर वो मैंने तो कुछ और लिखा था। फिर आप जो है क्या है 50 को तकसीम करें 10वें के हिसाब से, तो 50 का 10वां हिस्सा कितना होगा जनाब? 50 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 5 मन। ये इस तरीके से ये हिस्से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाँ, एक बात रह गई, अगर आपकी जमीन को नहरी पानी भी आपने दिया है, ट्यूबवेल का पानी भी दिया है, अब क्या होगा? कहते आधे फसल से 10वां हिस्सा होगा और आधे फसल से 20वां हिस्सा होगा। आधे से कितना? 10वां और आधे से 20वां, ठीक है। 50 का आधा कितना होगा मुशाहिद साहब? हाँ, 25। संतुल। अब 25 का बेटा 10वां हिस्सा होगा, ठीक है। 25 का 10वां हिस्सा कितना होगा? कौन बताएगा? तकरीबन नहीं, पक्की बात 2.5 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बचे कितने मन? 25। अब 25 मन का 20वां हिस्सा कितना हो जाएगा भाई? 2.5 को आधा करो, 1.25 मन, ठीक है। 1.25 मन और 2.5 मन कितने हो जाएंगे नसीम साहब? 4.5 मन। आप बताओ भाई। आप यार 2.5 और 1.25 को जमा करो ना। हाँ, 1.25 4.25, ठीक है। तो अब क्योंकि इस जमीन को दोनों पानी मिले हैं तो 4.25 मन ज़कात होगी। अगर सिर्फ नहरी पानी होता तो 5 मन, ठीक है। सिर्फ ट्यूबवेल वाला होता तो 2.5 मन। अब इसमें चूंकि दोनों पानी आए हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4.25। न नहरी हिसाब होगा फुल, न जो है ट्यूबवेल वाला हिसाब फुल होगा, बल्कि दोनों को हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 2.5 लाख और 1.25 लाख कितना होगा? भाई 2.5 लाख और 1 लाख ये तो सीधे सीधे 3.5 लाख हो गए ना। फिर वो सवाई वाली मिलाए इसमें बात तो 4.25 लाख हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चीज परेशान करे पूछ सकते हैं। कोई मुशाहिद साहब मारना पीसना तो नहीं है ना अपने पास? हाँ, गुस्सा हो जाए तो थोड़ा सा लहजा तेज हो जाता है। वो अम्मल गलात, लेकिन गलत गुलात नहीं पढ़ना भाई। गुलात पढ़ेंगे तो माना गड़बड़ हो जाएगी। गलात, गलात का मतलब क्या है? यानी जमीन की फसलें। कौन सी फसलें? फसलें तो बहुत है।
زمین میں بھنڈی بھی ہوتی ہے، بیگن بھی ہوتا ہے، مولی بھی ہوتی ہے، توری بھی ہوتی ہے، آلو، الاربع، ہمارے یہاں 4 فصلوں کی بات ہے۔ فیشترط فیہا، بس شرط ہے ان غلات میں، التملک بالزراعت، کہ آپ مالک بنتے ہوں کس کے مشاہد؟ ان غلات کے، زراعت کے ذریعے، کاشت کے ذریعے آپ اس کے مالک بنے ہیں۔ ان کان مما یزرع، ان کان اگر ہو آپ کی یہ جو ہے کیا ہے جناب وہ زراعت جو کاشت کی جاتی ہے۔ اب کھجور کے فروٹ کو آپ نہیں کہتے کہ میں نے کھجور کاشت کی، وہ تو درخت لگ گئے 100 سال تک وہ چلتے رہتے ہیں۔ باقی عام طور پر کاشت ہوتی ہیں 2 چیزیں، جو اور یہ گندم، اول انتقال، یا تو آپ زراعت کے ذریعے مالک بنے یا آپ انتقال کے ذریعے مالک بنے۔ کس کے ذریعے؟ انتقال۔ انتقال کا مطلب کیا؟ انتقال الزرع، یعنی زراعت منتقل ہوئی ہے اس بندے کی طرف، اب ثمرت، یا فروٹ اس کی طرف منتقل ہوا ہے، لیکن مع شجرت، درخت کے ساتھ، یعنی اب درخت پہلے زید کا تھا، اب وہ درخت اور فروٹ دونوں خالد کو ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب خالد ان درختوں کا مالک ہو گیا، لیکن اس نے وہ کاشت نہیں کیے تھے، انتقال کے ذریعے۔ او منفردتا، یا جو ہے بیٹا اکیلا فروٹ اس کی طرف آئے، الا ملک ہی، ملک ہی کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، قبل انعقاد ثمرت، بیٹا یہ فروٹ اس کی طرف آتا ہے کب؟ یا درخت آتے ہیں فروٹ کے ہونے سے پہلے اگر آپ کی طرف منتقل ہوں گے، یعنی درخت آپ کی طرف آ گئے، یا جو اسلامی طریقے سے ہمارا معیار ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، فروٹ ظاہر ہو چکا ہے لیکن ابھی اسلامی طریقے سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی نہیں ہے، آپ کی طرف آ گئے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ فی الکرم، کرم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ انگور کے خوشے کو کرم بولتے ہیں، وہ بدو صلاح، اور کھجور کے فروٹ کے رنگ تبدیل ہونے سے پہلے آپ کی طرف آ جائیں۔ وہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بدو صلاح۔ یہ بدو صلاح کیا ہوتا ہے؟ الاحمرار، سرخ ہونا، اول اصفرار، یا پیلا ہونا، پھر نخل، مشاہد کس میں؟ کھجور میں۔ وہ انعقاد الحب، اور ابھی وہ دانہ بھی وجود میں نہیں آیا، کہاں؟ زراعت میں۔ وتجب زکوٰۃ، تو واجب ہو جائے گی زکوٰۃ، حینئذ، اس صورت میں، ٹھیک ہے؟ المنتقل الیہ، منتقل الیہ یعنی جس بندے کی طرف یہ منتقل کیا گیا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ زَارِعًا، اگرچہ آپ نے وہ گندم کاشت نہیں کی، آپ نے وہ جو کاشت نہیں کیے، لیکن آپ کی طرف منتقل ہو گئی تو اب آپ پر واجب ہو جائے گی۔ حقیقت میں بیٹا عبارت میں تھوڑا سا جو ہے کیا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ اگر آپ وہ قبل انعقاد کو ذہن میں رکھیں گے تو منتقل الیہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ منتقل منہ پر زکوٰۃ واجب۔ لیکن اوپر والے انتقال کو اگر مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ واجب ہو جائے گا منتقل الیہ پر، کیونکہ اگر اس میں ابھی دانہ بندھائی نہیں دانہ بندھائی نہیں تو منتقل الیہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر دانہ بن چکا ہوتا تو پھر خریدار پر واجب نہیں ہوتی، پھر بیچنے والے پر واجب ہو جاتی۔ وربما اطلقت زراعت، اور استعمال کیا جاتا ہے زراعت کو کس پر؟ علی ملک الحب، دانے کے مالک ہونے پر، وثمرت، اور فروٹ کے مالک ہونے پر، علی ھذا الوجہ، انعقاد سے پہلے اگر آپ مالک ہو گئے تو بھی کہیں گے کہ یہ گندم کا مالک ہے، یہ شخص جو ہے کیا کھجور کا مالک ہے۔ وکان علیہ، اور ضروری تھا شہید اول پر، ان یذکر بدو صلاح، کہ وہ ذکر کرتے کس کو؟ بدو صلاح کو۔ بیٹا دیکھو بدو صلاح اوپر والی عبارت میں شہید ثانی نے بیان کیا ہے، شہید اول نے بیان نہیں کیا ہے۔ پھر نخل، بدو صلاح کا تعلق صرف کھجور کے ساتھ ہے، کیوں؟ لئلا یدخل فی الانعقاد، کیوں؟
اگر آپ کا ذہن کھلا ہوا ہے بھائی، اگر آپ انعقاد کہیں گے نا تو جب کھجور سبز ہوتی ہے تو بھی انعقاد ہے یا نہیں ہے؟ انعقاد تو ہے. پھر تو اس صورت میں زکوٰۃ خریدار پر واجب نہیں ہونی چاہیے، بیچنے والے پر. تو کھجور میں ہم انعقاد کے قائل نہیں ہیں. کھجور میں زکوٰۃ کا تعلق کب ہوتا ہے؟ جب بدو صلاح ہو. ٹھیک ہے، تو بدو صلاح کو ذکر کرتا تو یہ اشتباہ ذہن سے جو ہے کہ وہ نکل جاتا. وَكَانَ یعنی لازمی تھا علیہ مصنف پر ان یذکر کہ وہ ذکر کرتے بدو صلاح، ٹھیک ہے، رنگ کے تبدیل ہونے کو کھجور میں، لئلا تاکہ داخل نہ ہو سکے یہ کھجور کا فروٹ انعقاد والی بات میں. ما ان المصنف لا قائل، جبکہ مصنف صاحب بھی قائل نہیں ہے بتعلق الوجوب فی النخل بہی کہ وجوب زکوٰۃ کا تعلق ہو جاتا ہے کھجور میں بہی انعقاد کے ساتھ. انعقاد کے ساتھ بیٹا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کھجور میں، بلکہ پوری کھجور فروٹ سے بھری ہوئی ہے. اگر ابھی رنگ تبدیل نہیں ہوا تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کی زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس کا رنگ تبدیل ہونے لگے. وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِكَوْنِ الْانْتِقال، اگرچہ یہ حکم لگانا انتقال والا، ٹھیک ہے، قبل الانعقاد، انعقاد سے پہلے مطلقاً، یعنی آپ نے تو کھجور غیر کھجور کے لیے کوئی تخصیص نہیں لگائی نا، آپ نے تو مطلق کہہ دیا انعقاد والی بات. یوجب زکوٰۃ، یہ آپ کا اطلاق سبب بنتا ہے کہ زکوٰۃ لازم ہو جائے علی المنتقل الیہ، اس بندے کی طرف جس کی طرف جو ہے کیا ہے منتقل ہوا ہے. صحیحاً، ٹھیک ہے، تو پھر یہ حکم صحیح ہو جاتا. بیٹا صحیحاً کو منصوب ہم نے کیوں پڑھا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے وہ ان کان الحکم، حکم کان کا اسم ہے، صحیحاً کان کی خبر ہے. الا انہ، سوائے اس کے یہ حکم، ٹھیک ہے، یہ کھجور میں خالصاً الفائدۃ، یہ فائدے سے خالی ہے، کیونکہ کھجور میں انعقاد کے ساتھ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ٹھیک، اذ ہوا کا غیر ہی، اس لیے کہ ہوا یعنی کھجور کے پھل کا ہونا، ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انعقاد الثمرۃ فی النخل، یہ کا غیر ہی، یہ ان حالات کی طرح ہے جو غیر انعقاد والی ہوتی ہے. یعنی اگر کھجور کا درخت آپ خریدیں گے تو بھی خریدار پر اس کے فروٹ کی زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر کھجور کا دانہ بن چکا ہے لیکن رنگ ابھی اس کا تبدیل نہیں ہوا تو بھی خریدار پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. من الحالات سابقہ. وقد استفید من فحو شرط ان تعلق الوجوب بالغلات، کہتے ہیں استفادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کبھی کبھی کا ترجمہ مشاہد نہیں کریں گے کیونکہ استفید فعل ماضی ہے، تو یہاں تحقیق کا ترجمہ کریں گے. من فحو شرط، یہ جو ہم نے اوپر شرط بتائی کون سی بیٹا؟ کہ بھائی زراعت پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی جب اس میں حب ہو، دانہ ہو. اسے کیا سمجھ میں آیا؟ ان تعلق الوجوب بالغلات، بتحقیق کہ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق اس جو ہے کیا ہے غلات سے، ٹھیک ہے، عند انعقاد الحب وثمرۃ وبدو صلاح فی النخل، یہ اس وقت ہوتا ہے بیٹا جب دانہ بند جائے، کس میں؟ گندم میں اور جو میں، اور جب فروٹ وجود میں آ جائے. فروٹ کس میں؟ انگور میں. اور جب کھجور میں کیا ہو جائے؟ بدو صلاح، اس کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جائے. وہذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی بات علماء کے نزدیک بھی مشہور ہے کہ بھائی کھجور کا زکوٰۃ کا تعلق اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کا رنگ تبدیل ہو، انگور جب ظاہر ہو، اور جو ہے گندم اور جو میں جب دانہ جو ہے کیا اس کی فصل میں آ جائے. وذهب بعضهم الى ان الوجوب لا يتعلق بها. بیٹا ویسے تو ذهب کس کی معنی دیتا ہے؟ جانے کی، لیکن یہاں پر نظریے کی معنی دے. بعض علماء نے نظریہ پیش کیا ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب دانے کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی، انگور کے ظاہر ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، کھجور کے رنگ تبدیل ہونے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ کب ہوتا ہے؟ الا ان یصیر احد الاربعۃ حقیقتا، جب تک ان چاروں کو حقیقت کا روپ نہ ملے.
یعنی جب تک آپ اس کو گندم نہیں کہیں گے، دانا ہونا اس کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں۔ عرف میں دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندم ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر عرف کہتا ہے کہ یہ گندم نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ انگور کو عرف والے کشمش کہتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کہتے بھائی کشمش ہوئے جو خشک ہو، جیب میں رکھیں تو جیب بھی خراب نہ ہو، تو پھر جب تک کشمش نہیں بنتی تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کھجور کو کب کھجور کہتے ہیں؟ اگر وہ خشک کرنے کے بعد کھجور کہلاتی ہے تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر درخت میں ہی اس کو سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کھجور کا پھل ہے، تیار ہے، تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ کہتے ہیں ہم دانے غیر دانے کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ عرف میں کب اس کو یہ نام دیے جاتے ہیں۔ وہ ہوا بیٹا، وہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی یہ کب عہد الاربع ہوتے ہیں؟ بلوغھا، جب یہ غلات پہنچتے ہیں حد الیبس، خشک ہو۔ بھائی اگر گندم سبز کھڑی ہے، آپ اس کو کاٹیں گے تو اس کے جو ہے کہ دانے تو ہیں، لیکن اگر اس کو خشک کریں گے تو وہ دانے بالکل چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، کوئی اسے گندم نہیں کہے گا۔ حد الیبس سے خشک ہو جائیں۔ الموجب، وہ خشک ہونا جو سبب بنتا ہے للاسم میں، کہ اس پر نام پھٹا ہے، کس کا؟ گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا۔ وظاہر النصوص دال علیہ، بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو بعض مولوی ہیں نا، روایات بھی ان کی مدد کرتی ہیں۔ نصوص نص کی جمع ہے، نص بے معنی یہاں حدیث، کہتے ہیں حدیث کے بھی اگر ظاہری مطالب کو دیکھیں نا، وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ غلات پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب غلات کا نام اس پر صدق کرے۔ وَنِصَابُهَا، بھائی ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ غلات کی طرف۔ مشاہد کس کی طرف جائے گی؟ غلات۔ اور واحد مونث کی ضمیر جو ہے کیا ہے بیٹا؟ وہ جمع کی طرف جا سکتی ہے۔ آپ کا ٹائم کب تک ہے؟ 30 تک نا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَنِصَابُهَا، غلات کا نصاب، الذی، وہ نصاب، لا تجب الزکاۃ فیہا، واجب نہیں ہوتی زکوٰۃ ان غلات میں، بدون بلوغ نصاب، اس نصاب پہ پہنچنے کے بغیر۔ دیکھیں میں ضمیر کا مرجع ترجمے میں بتاتا جاتا ہوں، پھر بھی اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وقتفا ان اعتباری شرطن، بھائی مولوی کا کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا، تو مصنف نے تو یہاں کہیں نہیں کہا وَيُشْتَرَطُ فِيهَا نِصَابُ، شرط ہے غلات میں نصاب، مشاہد کہا نہیں کہا۔ کہتے ہیں مصنف ڈائریکٹ اس کا نصاب بتا رہے کہ گندم کا اتنا نصاب ہے، ٹھیک ہے، جو کا اتنا نصاب، یہ نصاب کی مقدار بتانا یہ دلیل ہے کہ یہ چیز شرط ہے۔ تو یشترط کا لفظ ہو یا نہ ہو کوئی ضروری نہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں بیٹا کلاس میں ٹوپی پہن کر آؤ، یہ میں نے نہیں کہا کلاس میں آنے کے لیے شرط ہے ٹوپی پہننا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا ٹوپی پہن کر آؤ، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ٹوپی پہن کر آنا جو کیا ہے وہ شرط ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس طریقے سے وضو کرو۔ خدا نے یہ کہا شرط صلاۃ وضو، یہ تو نہیں کہا، ڈائریکٹ وضو کا طریقہ بتا دیا۔ اب اللہ نے ذہن تو ہمیں بھی دیا ہے نا، ہمارا ذہن کام کرتا ہے، یعنی وضو اس کے لیے شرط ہے۔ تو مصنف صاحب نے بھی ان غلات کے نصاب کی مقدار بتانا شروع کر دی، بس معلوم ہوا کہ نصاب شرط ہے زکوٰۃ میں، اگر نصاب تک نہیں پہنچے گی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وقتفا، مصنف صاحب نے اکتفا کیا ہے ان اعتبار نصاب شرطن، کہ وہ نصاب کو شرط مانے، بذکر مقدار ہی، انہوں نے ڈائریکٹ مقدار ہی، نصاب کی مقدار بتانا شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ تجوزن، بیٹا یہ ایک ہے مجاز بھی، مجاز بھی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یشترط تو تھا تو یشترط تو آپ کو کہنا چاہیے، آپ نے نہیں کہا، جیسے مجاز، چلو بھائی نہر بہ رہی ہے، نہر بہتی ہے یا پانی بہتا ہے؟ کیا بہتا ہے؟ پانی، نہر تو نہیں بہتا، لیکن مجازن آپ نہر کے بہنے کو پانی کے بہنا سے جو ہے کیا وہ تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصنف نے بھی مجازن مقدار نصاب بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ نصاب شرط ہے۔ الفان
وسبعمائة رطل، بھائی نصاب کتنا ہے؟ 2700 رطل. کتنے بیٹا؟ اب رطل کیا ہے؟ رطل بتاتے ہیں. بالعراقی بیٹا جیسے ہم تول ناپ کرتے ہیں نا، جیسے ملکوں کے پیسے الگ ہیں. ہمارے پاکستان کے پیسے کا نام کیا ہے؟ روپیہ. ایران کے پیسے کا نام کیا ہے؟ تومان. ٹھیک ہے. عراق کے پیسے کا نام کیا ہے؟ مثلا دینار یا درہم. امریکہ کے پیسے کا نام کیا ہے؟ ڈالر. انگلینڈ کے پیسے کا نام کیا ہے؟ پاؤنڈ. ٹھیک ہے. تو یہ رطل ایک قسم کی پیمائش ہے. جو عراق والی رطل ہے اس کو رطل عراقی کہتے ہیں. جو لبنان والا رطل ہے تو اس کو رطل لبنانی کہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی ہم عراقی رطل کی بات کر رہے ہیں کہ عراقی 2700 رطل ہونا چاہیے. اصلہ 5 اوسق. ایک رطل کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ اس میں 5 وسق پڑتے ہیں. اوسق وسق کی جمع ہے. پھر وسق کتنا ہوتا ہے بھائی میرے؟ ہم تو کلو گرام اپنے دماغ میں رکھتے ہیں نا، تو ہم نہ رطل سمجھ رہے ہیں نہ وسق. آپ پہلے بس یہ لفظ ذہن میں رکھیں. ایک رطل کے کتنے ہیں بیٹا؟ 5 وسق. ٹھیک ہے. اور وہ مقدار الوسق 60 ساعًا، اور ایک وسق میں 60 ساع پڑتے ہیں. کتنے بیٹا؟ 60 ساع. اب آپ تبلیغ پہ اگر جا چکے ہوں تو فطرہ کتنا واجب ہوتا ہے فی بندے پر؟ 1 ساع. ٹھیک ہے. کتنا بیٹا؟ 1 ساع. ٹھیک ہے. ایک وسق میں کتنے ہیں جناب؟ ساع جو ہے وہ 60. ادا کر لو بھائی میرے ادھر دیکھیں توجہ، آپ موبائل آج مدد دے گا. یہ ہو گئے بیٹا کتنے؟ 60 ساع. ایک ساع 3 کلو کا ہوتا ہے. کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 3 کلو کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ساع 3 کلو کا. تو اب اس میں کتنے؟ ٹھیک ہے. 60 وہ 3 کلو کا ہوتا ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 180. 180 ہو گئے کتنا؟ ایک وسق. پھر 180 کو آپ ضرب کرو 5 وسق کے ساتھ. 5 وسق میں کتنے کلو ہو گئے؟ 900. ٹھیک ہے. 5 میں کتنے ہو گئے؟ 900. اور جو ہے کیا ہے جناب، یہ پھر 900 کو آپ جو ہے کیا ہے وہ ضرب کرو ان کے ساتھ، تو پھر آپ کے کلو نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو نصاب ہے وہ 2700 رطل. کتنے رطل ہے بیٹا؟ 2700. ٹھیک. اور پھر جو ہے کیا ہے ایک رطل جو ہے کیا ہے وہ 5 اوسق ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر وسق میں کتنے؟ 60 ساع پڑتے ہیں. پھر ساع کتنا ہے؟ 9 ارطال بالعراقی. 9 عراقی رطل ہیں. وہ مضروب 60 فی 5. اب 60 کو آپ 5 میں کیا کریں؟ ضرب کریں. کس میں کریں؟ 5 میں ضرب کریں. ٹھیک ہے. تو 5 چھکو 3، 300 ہو جائیں گے. پھر 300 کو آپ جو ہے کیا ضرب کریں 9 میں، تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 2700. ٹھیک ہے. سب لوگوں ذالک. میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے. اب میں نے اوپر ایک اشتباہ کیا. ہر رطل میں 5 وسق نہیں بلکہ 2700 رطل میں کتنے ہیں؟ 5 وسق ہیں. کتنے میں بیٹا؟ 2700 میں 5 وسق بنیں گے. پھر ہر وسق میں 60 ساع بنیں گے. ٹھیک ہے. ہر ساع کتنا ہے؟ 9 رطل کے برابر ہے. ہر ساع کتنے کے برابر ہے؟ 9 رطل کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اب جو کیا ہے وہ مضروب 60. اب ٹوٹل ہمارے پاس ساع کتنے ہو گئے؟ 60. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 60. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے پھر ہمارے پاس جو ہے کیا ہے اس طرف سے جو ہے کیا 5 وسق ہیں. 60 کو 5 میں ضرب کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 300. ٹھیک ہے. 300 کو پھر جو ہے کہ 9 میں ہم ضرب کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 2700. تو لگ بھگ 2700 کے قریب آپ کے جو ہے کیا ہے جب وہ بنیں گے جناب رطل، تو
آپ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یا یوں کہیں وتجب الزکوٰۃ فی الزائد۔ اچھا 2700 رطل سے اگر اتنی بھی زکوٰۃ، بھائی یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ایک رطل بھی بڑھے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری چیزوں میں مشاہد دو نصاب تھے، پہلے نصاب کے بعد دوسرے نصاب تک پہنچے گی تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر دوسرے نصاب تک نہیں پہنچی تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن گندم کا، جو کا، کشمش کا، کھجور کا ایک ہی نصاب ہے 2700 رطل، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر اس سے 1 کلو بھی بڑھے گی تو اس 1 کلو پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب ہے وَإِنْ قَلَّ، اس کا مطلب ہے اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، بمعنی ان لیس لہ الا نصاب واحد، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو زراعتیں ہیں اس کا صرف ایک ہی نصاب ہے، ولا عفو فیہ، اور اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ گائے کے بیٹا 2 نصاب تھے، 30 گائے ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے، 40 ہو تو اتنی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہیں ہی 39 تو 39 میں سے 30 کی زکوٰۃ تھی، 9 میں معافی تھی، اس میں کوئی معافی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔